استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی بات چل رہی تھی، اس کے معانی ذکر ہو گئے تھے، معانی بتلا دیے گئے، اس سے متعلق کچھ احکام کا ذکر بھی ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مواقع یا وہ چیزیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اس کو آپ استعاذہ کے احکام میں سے ہی سمجھ سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو الگ سے ایک عنوان بھی دے سکتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں تو انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتا ہے، پناہ مانگتا ہے شیطان سے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں شر کی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، پناہ مانگی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، مثلا آخری صورتوں میں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو اس میں تفسیر تو انشاءاللہ اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے رات کی تاریکی سے، اور جادوگروں کی جادو سے، اور حسد کرنے والوں کے حسد سے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی شر سے۔ تو ان چیزوں سے آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ اسی طرح قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اس میں شیطان سے اور اس کے وسوسوں سے پناہ حاصل کی گئی ہے۔ اور جیسے پیچھے میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ دونوں صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو پڑھتے تھے، اور اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ جہاں تک ہاتھ پہنچتا تو پورے جسم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیرتے تھے۔ تو یہ گویا ایک طرح سے یہ دم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام ہوئے اور آخری ایام میں آپ کو کمزوری زیادہ ہو گئی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکت کرنے کی زیادہ ہمت نہیں تھی، تو میں رات کے وقت یہ صورتیں دونوں پڑھ کر یہ آخری دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتی تھی، اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھونک کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ان کو پھیر دیا کرتی تھی، تاکہ آپ جو عمل مستقل کرتے چلے آ رہے تھے وہ گویا ختم نہ ہو اور آخر تک آپ کے ساتھ رہے۔ تو ان میں کچھ چیزوں سے پناہ مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگنا ثابت ہے، بہت سی دعائیں آپ سے منقول ہیں۔ ان میں سے ایک دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں آپ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، ومن قلب لا یخشع، ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں خشوع نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، ومن قلب لا یخشع ومن عین لا تدمع، ایسی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جس میں کبھی آنسو نہ آئے، اللہ کے خوف سے کبھی آنسو نہ آئے، ایسی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں، ومن دعاء لا یسمع، ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جس کو سنا نہ جائے، جو قبول نہ ہو۔ تو اسی طرح ایک اور دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے جو آپ پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، بخل سے، واعوذ بک من العجز والکسل، عاجز آنے سے، کام سے عاجز آنے سے، سستی سے، ومن غلبۃ الدین وقہر الرجال، اور لوگوں سے کا مجھ پر غالب آنا یا قرض کا مجھ پر چڑھ جانا، اس سے میں اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح آپ نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن جار السوء، اے اللہ میں برے دن سے، بری رات سے، برے وقت سے، برے دوست، ساتھی اور پڑوسی سے اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس طرح یہ بہت ساری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ اسی طرح آپ سے پناہ مانگنا منقول ہے عذاب قبر سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنوں سے، دجال کے فتنے سے، شیطان کے فتنے سے پناہ مانگنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ان چیزوں سے آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے پناہ حاصل کرتے۔ تو اس لیے ایک تو ان تمام چیزوں میں یہ دعائیں جو یاد کر سکتے تو بہت اچھی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں یاد کر کے
ان کے ذریعے سے استعاذہ کرنا، اللہ کی پناہ میں آنا اور بھی بہت اچھا ہے۔ وہ یاد نہ بھی ہو تو اپنی زبان میں جہاں آپ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے ہیں تو وہاں شر سے پناہ مانگنا بھی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ثابت ہے اور آپ کی گویا منقول دعاؤں میں ہے۔ تو ہوتا عموماً یہ ہے کہ ہم جیسے اپنی زبان میں دعا مانگتے ہیں تو ہم خیر تو طلب کرتے رہتے ہیں اور مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ہر قسم کا خیر مانگنا چاہیے۔ دعا بہت فضیلت والا عمل ہے جس کی انشاءاللہ آگے اپنی جگہ پر تفصیل آ جائے گی۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے، روٹی مانگے، پانی مانگے، نمک مانگے، جنت مانگے اور دنیا مانگے، آخرت مانگے، قرآن مانگے، ہر خیر مانگے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ عموماً یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے شر سے پناہ مانگیں، کہ اللہ مخلوق کے شر سے، اللہ شیطان کے شر سے، اللہ جو ہے وہ دشمن کے شر سے، حاسد کے شر سے، فلاں کے شر سے، اس شر سے اللہ میری حفاظت فرما، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ان چیزوں کی شر سے۔ تو ان سے بھی یہ بھی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں میں شامل ہیں کہ ان بری چیزوں کے شر سے انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرے اور انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے۔ لیکن یہ وہ دعائیں ہیں جو بالعموم آپ کسی نماز کے بعد بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہیں، آپ رات کو دعا مانگ رہے ہیں، آپ دن کو کسی بھی وقت اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں تو یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یہ آپ سے منقول ہیں۔ اس سے ہٹ کر کچھ مخصوص جگہیں ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے، اور کچھ میں تو باقاعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہی الفاظ ہیں، کچھ میں الفاظ تھوڑے بہت مختلف ہیں۔ تو ان مواقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پناہ مانگی ہے یا آپ نے کسی کو تلقین فرمائی ہے کہ اس طرح پناہ مانگا کرو، تو کچھ مواقع ہیں جن کی آپ نے تعلیم اور تلقین فرمائی ہے، تو وہ مواقع ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے کل کے درس میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔